یہ خوب سمجھ لیں، کھوپڑی گھومتی ہے نا جس کی بات بات پر، وہ قیادت اور لیڈرشپ کے قابل نہیں ہوتا. خوب سمجھ لیں، اللہ نے مرد کو گھر کا لیڈر بنایا کہ نہیں بنایا؟ سربراہ بنایا کہ نہیں بنایا؟ اگر اس کی کھوپڑی گھوم رہی ہے نا بار بار، یہ گھر چلانے کے قابل نہیں ہے، یہ طلاقیں دے گا، گھر تباہ کرے گا. کل کا کیس ہے، ایک صاحب آئے اور بتایا کہ بہنوئی نے کھڑے کھڑے بہن کو 3 طلاقیں دے دی. لوگ پھر بیچارے ٹینشن میں ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، گھر تباہ ہو گیا بہن کا، سسٹر کا. میں نے ان کو تسلی دی، میں نے کہا دیکھو آپ کا جو بہنوئی ہے، بات ذرا سی تھی اور منہ پہ کنٹرول نہیں ہے، یہ دھڑ دھڑ نکال دی. اب جو اسلام پہ اعتراض کرنے والے لوگ ہیں نا، وہ تو بڑے آرام سے اعتراض کر لیتے ہیں کہ یار اتنا ہنستا بستا گھر بچے، 3 لفظوں پہ اسلام نے اس کو ختم کر دیا، 3 لفظوں پہ. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اسلام کی حکمت کیا ہے اس میں؟ اسلام نے در حقیقت اس میں بتا دیا ہے کہ جو غصے میں زبان پہ کنٹرول نہیں کر سکتا، اس میں یہ ایبیلٹی، یہ قابلیت ہے ہی نہیں کہ وہ گھر چلا سکے. گھر چلانا برداشت والے لوگوں کا کام ہے. تبھی تو قرآن کہتا ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے. ڈرتے کا مطلب ان آیتوں میں کیا ہے؟ زبان پہ غصے کے وقت کنٹرول کرتا ہے، دھڑ دھڑ طلاقیں نہیں نکالتا. اللہ اس کے لیے مصیبتوں سے نکلنے کے راستے رکھتے ہیں. جو نہیں ڈرتا اللہ سے، بریکیں فیل ہیں اس کی، تو وہ اپنی جان پہ ظلم کرتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا جس آدمی کو غصے میں اپنی زبان پہ اتنا بھی کنٹرول نہیں ہے کہ دھڑ دھڑ طلاقیں نکال دیں، کل اس سے کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ کل وہ اس کا سر بھی پھاڑ سکتا ہے. آج بڑے آرام سے طلاقیں دے کے کہہ دیتے ہیں یار میں غصے میں پاگل ہو گیا تھا. بھائی تیرے ہاتھ میں بندوق ہوتی تو بندوق سے مار دیتا، اور بڑے آرام سے کہہ دیتا میں غصے میں بولو پاگل. تو میں نے کہا کہ یہ جو دھڑ 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 3 طلاقیں نکال دیں، اب بڑے آرام سے گھننا بنا ہوا کہہ رہا ہے کہ یار مسٹیک، بائی مسٹیک، غصہ غصہ کہہ رہا ہے نا. کل یہی آدمی چاقو مار دے گا، کہے گا یار میں غصے میں کیا ہو گیا تھا، پاگل. اور ہو رہے ہوتے ہیں لوگ. کل یہی گولی مار دے گا اور غصے میں، اور کرتے ہیں لوگ. اب تو میڈیا اتنا فاسٹ ہو گیا ہے، سوشل میڈیا ہر چیز لوگوں کے سامنے لا کے رکھ دی. آپ نے کچھ وقت پہلے واقعہ نہیں دیکھا؟ معصوم دودھ پیتی بچی رو رہی ہے، باپ غصے میں آ کے اس کے گولی مار دیتا ہے. یہ ہو رہے ہیں واقعات. تو ایسا آدمی اگر غصے میں طلاقیں نکال دے اور شریعت کمپرومائز کا دروازہ بند کر دے، خدا کی قسم یہ زیادہ بہتر ہے، یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ کل یہ بیوی کے گولی مار دیتا، کل چاقو مار دیتا، کل منہ توڑ دیتا، اس کا بازو توڑ دیتا. اللہ کی حکمتوں اور مصلحتوں کو پورے طور پر اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا. ہمارا علم ناقص، ہماری نالج ناقص. اللہ جب قانون بناتا ہے تو ساری دنیا کو دیکھ کے بناتا ہے، کسی ایک شخص کے مفاد نہیں دیکھتا. اللہ میاں نے جو مرد کو گھر کا سربراہ بنایا اور اسے 3 فائر چیمبر میں ڈال کے دے دیے کہ اسی سے پتہ چل جائے گا کہ تو گھر بسا سکتا ہے یا نہیں بسا سکتا. اور یہ رائٹ عورت کو نہیں دیا کیونکہ وہ جذباتی ہوتی ہیں. ان کو اگر یہ رائٹ دے دیا جاتا نا دھڑ دھڑ طلاقیں، تو ہم سارے بیوہ ہو کے بیٹھے ہوئے ہوتے. ابھی حقیقت عورت کی یہ نیچر ہے، یہ ماہر نفسیات کہتے ہیں، صرف اسلام نہیں کہتا. وہ غصے میں ایک دم ہائپر ہوتی ہے. یقین نہ آئے خواتین کو غصہ آتا ہے جب میں ایسی باتیں کرتا ہوں، کیوں ہائپر ہوتے ہیں، ہم تو برداشت ہے. بھائی دیکھو رونا پہلے کس کو آتا ہے؟ عورت کو آتا ہے. اس کا مطلب آپ ہائپر زیادہ ہیں اور زیادہ رونا آتا ہے، اور وہ ختم بھی جلدی ہوتا ہے. میت پہ آپ دیکھ لیں، باپ کا انتقال جب ہو جائے تو بیٹیاں زیادہ رو رہی ہوتی ہیں، بیٹے کم. لیکن تھوڑے دنوں کے بعد آپ دیکھیں گے، عام طور پہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، بیٹے غم جلدی بھولتے نہیں ہیں، بیٹیاں جلدی بھول جاتی ہیں. یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، اسی میں خیر ہے.